اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک کے پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے قادری نسبت افضل ہے۔ بخوبی یہ زمانہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دنیا اسلام میں محی الدین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے احیاء اسلام کے لیے بے مثال جد و جہد فرمائی۔ مجلس وعظ ہو یا خانقاہ کی خلوت، مدرسے کے اوقات درس و تدریس ہوں یا مسند تلقین و ارشاد، ہر جگہ آپ کی جد و جہد احیاء دین کے محور کے گرد گھومتی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ محی الدین کے لقب سے کیسے مشہور ہوئے؟ تو آپ نے جواب میں اپنا ایک عجیب مکاشفہ بیان فرمایا، یعنی راز کا انکشاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو راستے میں ایک بیمار اور خستہ حال شخص کو دیکھا جو نصف و لاغری کے سبب چلنے سے عاجز تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، اے شیخ، مجھ پر اپنی توجہ کر اور اپنے دم مسیحا نفس سے مجھے قوت عطا کر۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور پھر اس پر دم کیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی لاغری اور کمزوری ایک لخت یعنی ترنت ہی دور ہو گئی اور وہ تندرست اور توانا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا، کون؟ وہ لاغر شخص۔ وہ بولا، میں تمہارے نانا کا دین ہوں۔ ضعیفی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ذریعے سے مجھے نئی تازہ زندگی عطا کی۔ تو محی الدین ہے اور اسلام کا مصلح اعظم ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی حضرت محی الدین کی شان بلند و بالا ہے۔ آسمانوں پر آپ باز اشہب ہے، زمین پر محی الدین کے لقب سے مشہور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے سرفراز کیا۔ صوفیاء اولیاء اکرام میں سب سے بلند مراتب اور مقام عارفین کو حاصل ہے۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عارف کو حاصل ہوتا ہے کسی اور ولی کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن عارفین میں بھی بلند تر مقام سلطان الفقر کا ہے۔ سلطان الفقر بہت
بڑا مقام ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الفقر کے مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک روز آپ وعظ بیان فرما رہے تھے، اسی وعظ کے دوران آپ کو حکم الہی ہوا اور اس کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ فرمان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر، کون سا فرمان؟ قدمی ہذہ کی اطاعت میں ان کے دور میں موجود اولیاء اللہ نے تو جہاں جہاں وہ موجود تھے گردن جھکا لی، اور دوسرے زمانوں کے دیگر اولیاء کی ارواح مبارکہ نے روحانی طور پر آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے فرمان کے اطاعت کی۔ سیدنا غوث العظم دستگیر کا سلسلہ فخر قادری ہیں، ان کی نسبت قادری ہیں جو عبد القادر کے نام سے منسوب ہے، عبد القادر سے منسوب ہوا قادری، جیسے اس سے پہلے جنیدی طیفوری سلسلے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ فخر قادری ہے، جو آپ کے نام گرامی سے منسوب ہے۔ ویسے تو ہر سلسلہ سرکار غوث اعظم دستگیر کے سلسلے سے مناسبت رکھنے کے دعوے دار ہیں، ہر اہل سلسلہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ قادری نسبت سے ان کی بھی مناسبت ہے، لیکن سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ جس میں تعلیمات غوثیہ جلوہ فروز ہیں، مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک اسکول میں 12ویں کلاس تک تمام ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، جس میں 11 ٹیچر ہیں اور ایک ہیڈ ماسٹر، تو 11 ٹیچرز تو ہے ہی ہیڈ ماسٹر کی نگرانی میں، لیکن ایک کلاس ایسا ہے جہاں خود ہیڈ ماسٹر بحیثیت استاد علم دیتے ہیں، وہ ہے سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ۔ جو لوگ سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ کے دامن سے وابستہ ہیں، رشک کریں اپنے تقدیر پر، اپنی نسبت پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ شان والا سلسلہ عطا کیا، اور کم فہم لوگ پیری مریدی کو ہلکے میں نہ لیں، عارضی طور پر نہ سمجھیں۔ ان لوگوں کے لیے جو پیری مریدی کو محض رسم سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہم بیان فرماتے ہیں۔ ایک روز عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا انتقال ہوا۔ اس جنازے میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی موجود تھے۔
سرکار غریب نواز کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ وہ میت کے دفنانے کے بعد قبر کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہاں بھی آپ بیٹھے، تھوڑی دیر میں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ غش کی حالت میں چلے گئے، اور کافی وقت کے بعد آپ جب اپنی اصلی حالت پر لوٹے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت کیا معاملہ تھا، ہم کچھ سمجھے نہیں۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بختیار کاکی، یہ جو سرکار عثمان ہارونی کے مرید ہیں، ان پر فرشتے عذاب کر رہے تھے، من جانب اللہ ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ اچانک وہاں قبر میں حضرت خواجہ عثمان ہارون جلوہ افروز ہوئے اور منکر نکیر سے فرمایا کہ اے فرشتو، اس پر عذاب نہ کرو، یہ میرا مرید ہے۔ اس پر منکر نکیر نے کہا کہ سرکار بے شک یہ آپ کا مرید تھا، یہ آپ کا مرید ہے، مگر اس نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، یہ آپ کا پیروکار نہیں ہے، یہ آپ کے طریقہ پر نہیں چلا۔ اس پر خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا کہ خواہ وہ میرے طریقے پہ نہ چلا، خواہ وہ میرے طریقے پہ نہ چلا، خواہ وہ میرے حکم کو نہ مانا، لیکن اس نے میرا دامن پکڑا تھا، میرے دامن کی مناسبت اس کے ذات سے ہے۔ تو ان فرشتوں نے عذاب کرنا بند کیا، اور من جانب اللہ ایک آواز آئی کہ اے فرشتو، عثمان ہارون جو کہہ رہے ہیں سن لو، اور اس طرح سے حکم خداوندی کی تکمیل ہوئی۔ تو بے شک قادری سلسلے سے جو لوگ مناسبت رکھتے ہیں وہ سرکار غوث پاک کا یہ قول اپنی نظر میں رکھیں کہ لا خوف ہو جائے میرے مرید، میں اللہ کا یار ہوں اور اللہ میرا یار ہے۔ یعنی سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ کے مریدوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا وسیلہ بہت مضبوط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم عمل سے محروم رہ جائیں۔ جس طرح ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھاما ہے، اسی طرح ان کے حکم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم سب کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔